میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑا، اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے، تو اس لیے میں آج اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائیں گے امریکہ کی وار آن ٹیرر۔ میں اس وقت ایک سیٹ تھی میری، تب بھی میں بار بار کہتا تھا کہ اس سے جنگ سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ القاعدہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے، ملیٹنٹ طالبان افغانستان میں، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھے۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر لیں؟ وہ جو پیریڈ ہے وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے، میری قوم سیکھے۔ قوم، ایک انسان، ایک ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ وہ جو ہم نے حماقت کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پیریڈ آپ کو، کیونکہ میں نے شرکت کی اس میں، وہ جب میٹنگز ہو رہی تھی، جب وہاں فیصلے کیے گئے، فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی امریکہ بڑا ناراض ہے۔ لفظ استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے، وونڈڈ بیئر ہے، کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا، ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہاں مدد کریں، دہشت گردی ہوئی تھی، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد، کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے، $150 ارب اپنے ملک سے، اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی رہی، انویسٹر نے کہا نا پاکستان، یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا the most dangerous place in the world۔ تو ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے۔ ایک ٹامی فرینکس ان کا کوئی جنرل تھا، اس کی کتاب میں نے اس میں سینٹنس پڑھا، اس نے کہا کہ we knew مشرف was vulnerable so we kept pushing him۔ وہ جو وہ کہے ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لوگ اپنے وہاں پکڑا دیے، ان کو پکڑ کے گوانٹانامو میں بھجوا دیے۔ اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا۔ کس قانون کے تحت؟ یعنی جو اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے؟ پکڑا دیا جناب امریکہ کو، گوانٹانامو میں پہنچا دیا۔ اور یہاں رکی نہیں بات، قبائلی علاقے میں جی وہاں تورا بورا کے بعد ان کے تھوڑے سے القاعدہ آ گیا۔ القاعدہ تورا بورا کے بعد آ گئے، اوپن بارڈر تھا قبائلی علاقے میں، ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں۔ چند سو القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں۔ اب جب فوج قبائلی علاقے میں جائے گی، وہ اپنے لوگ تھے، ادھر جو پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں، وہاں ہمارے شہری مر جائیں، ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، چند سو لوگوں کے پیچھے قبائلی علاقے میں گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آدھا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگوں نے نقل مکانی کی، وہ قبائلی علاقہ ابھی تک کہیں ریکور نہیں کیا۔ میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان بنا دیا۔ یعنی وہ میں جب کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں، جناب یہ پرو طالبان ہے۔ وہ جو پیریڈ تھا، اسد قیصر صاحب، اسپیکر صاحب، ہماری تاریخ کا سب سے، میں اگر مجھے سے کوئی پوچھے، سب سے سیاہ وقت تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ امریکہ ہمارا دوست ہے؟ کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا ایلہ ہے۔ اچھا وہ جو لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے، دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا، لہٰذا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے
स्पीकर साहब, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। एक मीटिंग हुई, ओपन हियरिंग हुई सेनेट के अंदर। उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है। एडमिरल मलन ओपन हियरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता कि हम पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? अब ये शेम की तो ये बात है, वो आगे से कहता है कि क्यों पाकिस्तानी हुकूमत सच नहीं बोलती अपने लोगों से, क्यों दोगली है। और ये ओपन, स्पीकर साहब, ये ओपन कैबिनेट सेनेट की हियरिंग पे जो पब्लिक के अंदर होती है उसमें ये हो रहा है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप। हम अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुझे कोई इंस्टेंस बता दें कि आपके मुल्क, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप अपने आपके लोग मर रहे हैं उनके लिए और वो आप ही को बमबारी कर रहे हैं आपके मुल्क में। इसकी कोई दुनिया में मिसाल है? और ये हमने इजाजत दी। और स्पीकर साहब फिर हम कहते हैं कि हमारी दुनिया में जी इज्जत नहीं है। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया अब्दाबाद में, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानियों को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे हैं जी हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एला है हमारे ऊपर इतना इत्मीनान नहीं करता था कि हमें कहते कि आप करें? तो क्या वो हमारे दोस्त थे या दुश्मन थे? सारी अवाम कंफ्यूज फिर रही है। और जिस तरह की स्पीकर साहब, जिस तरह की चीजें उन दिनों में हुई, हमारी जनाब सारी सेल्फ स्टीम खत्म हो गई। मुझे याद है एक नई चीज निकलाई, इनलाइटेड मॉडरेशन। हमने जी एक कॉइन कर दिया कि हम तो बड़े मॉडरेट लोग हैं। और मॉडरेट क्या है? इनलाइटेड मॉडरेशन। अच्छा, अब इनलाइटेड मॉडरेशन की अवाम को क्या समझ आनी है? मुझे भी अभी तक नहीं समझ गई क्या चीज है। लोगों ने इसका समझा क्या? क्योंकि हमारी लीडरशिप इतनी मुतासिर थी, लोगों ने क्या कहा जी, सारों ने सूट पहन लिया और अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। टीवी प्रोग्राम पे जाते थे, जो भी जाता था पहले बैठ के अंग्रेजी बोलता था कि मैं इनलाइटेड मॉडरेट हूं, फिर उर्दू शुरू करता था। यानी एक मुल्क की इज्जत नफ्स ही खत्म करके रखते कि हमें अपने आप से शर्म आनी शुरू होगी कि जो हम पता नहीं दहशत गर्द है। और स्पीकर साहब, हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। हमें मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को? पर देखिए, मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं कि जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग मारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? कोई दुनिया में मुल्क है जिसने किसी और के लिए इतनी कुर्बानी दी हो? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम खेल, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। यानी बजाय कि अप्रिशिएट करना, उल्टा पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए, किसी खौफ से, हमने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना।
افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہا ہے. میں اپنی ساری قوم کے سامنے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. ہم نے جتنی کو، اور اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان میں. وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سولوشن نہیں ہے. جلدی آ جاتے تو شاید اتنا زیادہ خون نہ ہوتا. شکر آپ آ گئے ہیں. لیکن ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی تاریخ پتہ ہے. کبھی افغانستان نے باہر سے انٹرفیئرنس ایکسیپٹ نہیں کی، چاہے وہ انگریزوں کا دیکھ لیتے 19 سینچری میں، چاہے روسیوں کا دیکھ لیں، سوویٹس کا، اور چاہے یہ جو اتنی لمبی ساری امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں تھا. ہمیں، اگر ہم پرو ایکٹیو ہوتے، ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، اگر ہم کرتے ہم ان کو بچا لیتے، ادھر سے بھی خون کو بچا لیتے جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا، اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بہتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں. اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح آپ ان کو ٹیبل پہ لے آؤ. ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے اور پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سولوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو، اور سول وار لمبی ہوگی، افغانستان کی بھی تباہی ہے، اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا. لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں پریزیڈنٹ غنی کو بھی ملا ہوں، میں ان کے افغانستان بھی گیا، ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا. میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو. ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں، ہماری ریجنل ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ، ازبیکستان کے ساتھ، ریلوے ہم بن رہے ہیں، ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو. ہم نہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں. ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں، نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں. جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. اسپیکر صاحب، اب میں صرف دو آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں.